بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی کہانی بہت ہی معنی رکھتی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے۔ ان کی زندگی کی کہانی عبرت اور تعلیمات سے بھرپور ہے، جو ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید اور اسلامی روایات میں بھی ملتا ہے۔ ان کی قوم بنی اسرائیل بہت ساری مشکلات اور مصیبتوں میں گھری ہوئی تھی۔ ان پر ظلم و ستم کا دورہ تھا اور ان کی حالت بہت ابتر ہو چکی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو انہیں ہدایت دی کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن قوم نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنے بگڑے ہوئے رویے پر قائم رہی۔ ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا میدان دکھایا جہاں بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ان ہڈیوں پر گوشت، کھال اور زندگی کی شکلیں واپس پلٹانے کا حکم دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ وہ ان ہڈیوں کی زندگی عطا فرمائیں تاکہ قوم کی لوگوں کی عبرت ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی باتوں پر یقین کیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی اور ان کے معجزے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت بہت ہی بڑی ہے اور وہ اپنے پیغمبروں کی دعاؤں کا جواب ضرور دیتے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں صبر، ایمان اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا پیغام اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کی کہانی ہماری زندگیوں میں امید اور رہنمائی کا باعث بنتی ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کی مدد پر اعتماد رکھنے کا درس دیتی ہے۔ ملک شام میں وسط کی جانب دارودان نام کی ایک بستی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ جو بھاگ نکلے وہ طاعون کی بیماری سے محفوظ رہے، اور جو وہاں رہ گئے وہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ واپس جب وہ اپنے گھروں میں آئے، بستی میں بچے کچے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے واپس آ جانے والوں کو دیکھ کر کہا، تم تو ہم سے بھی زیادہ سمجھدار اور نکبت ثابت ہوئے۔ اگر ہم بھی ان کی طرح بستی چھوڑ دیتے تو آج طاعون کی بیماری میں مبتلا نہ ہوتے۔ پھر اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ ان جسموں کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ جسم کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تو انہیں کہا، اے اللہ تعالیٰ، تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ تھے، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ وہ جب کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنی مقدر وقت میں فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے ہی اس قوم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھانے کے لیے مار دیا کہ زندگی در در مارنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے موت دے، جسے چاہے زندہ کر دے۔ ان زندہ ہونے والوں کی تعداد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000، ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے 9000 اور کسی نے 8000 بیان کی ہے، جس میں ابھی تک تشویش ہے۔ قدرت خداوندی سے ایسا ہوا کہ آئندہ سال پھر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس بات میں 1000 سے زیادہ تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے اور ایک کھلی وادی یا چٹیل میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اللہ کے ایک حکم، فرشتے نے وادی کے نچلے حصے سے اور ایک نے اوپر والے حصے سے ان لوگوں کو آواز دی کہ مر جاؤ۔ اس آواز پر وہ سب کے سب مر گئے اور ان کی روح جسم میدان میں پڑے رہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کے انجام کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تو ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ بھی کیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وہ لوگ مر گئے تو اللہ نے ان کی روح میں جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔
جب آپ نے ان کے لوگوں کے بے جان جسم دیکھے تو حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ اللہ نے ان کی طرف سے دیکھا، دہی کہ کیا آپ کا ارادہ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھاؤں؟ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ان ہڈیوں کو آواز دو کہ کہو جمع ہو کر گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے کام دیتا، ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن لو۔ آپ نے ہڈیوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا، ان میں خون دوڑنے لگا، اور مرتے وقت تک انہیں جو کپڑے پہن کر رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آ گئے۔